السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم سامعین، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ایک نئے سبق کے ساتھ اللہ کی کرم نوازی سے قاری محمد قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ آپ کو یہاں پہ پیج سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو پچھلے جو لیکچر میں نے پچھلے 3 لیکچر جو ریکارڈ کروائے ہیں ان میں بھی ایک خاص قسم کی جو ہے وہ چیزیں آپ کو سمجھائی ہیں، جو کہ مطلب کہ قرآن کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت ڈیلی کرتے ہیں، ان میں وہ غلطیاں انہوں نے ٹھیک کی ہوں گی انشاءاللہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ بھی انتہائی جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اصل میں تو یہ ہے وقف کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے نا وقف مشدد حرف پہ آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں نے تھوڑا سمجھانا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ آلریڈی تلاوت ڈیلی کرتے ہیں الحمدللہ، تو ان کے لیے یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ہر سنڈے کو میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری جو اکیڈمی ہے وہاں سے نا ایک تجوید کا جو الگ سے لیکچر ریکارڈ ہو، تو اس کے اندر ایک ٹاپک ہو، جیسے انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے کہ ایک وقف کی صورت میں نا کہ وقف کیسے کرتے ہیں، وقف کی کیا علامات ہیں، کتنے قسم کے وقف ہوتے ہیں، کہاں کہاں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، انشاءاللہ میں جلد وہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو آج آپ نے فوکس رکھنا ہے شد کے اوپر۔ جب لفظ شد والا لفظ آئے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے وقف کیسے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے تنبیہ۔ تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کی آپ کو ہدایات دی جا رہی ہے، تو اس کو پہلے سمجھ لیں۔ جب مشدد حرف پر وقف کیا جائے تو تشدید کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ خصوصاً جب کہ مشدد نون، مشدد اور یا، ٹھیک ہے، مطلب کہ مشدد نون مشدد اور یا مشدد پر وقف کیا جائے تو وہاں پہ کیا کریں؟ بہت خاص خیال رکھیں، کہاں پہ؟ نون مشدد اور یا مشدد پہ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ نا یہ ہمارے سبق کے اندر را بھی آئے گا، تو اس کے اندر بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اصل میں جو ہے وقف کرنا کیسے ہے ان لفظوں کے اوپر۔ یہ تھوڑا سا باقی جو حروف ہیں نا ان کے اوپر جو وقف ہے اس سے مختلف ہے، تو یہ آپ سمجھ لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ دیکھیں پہلا لفظ ہے حمزہ زبر ا، زال لام زبر زل، لام زبر ل، ازل، تو اس کو اپنے ازل کر کے بند نہیں کرنا، ازل، اس کا وقف ایسے کریں گے، کیسے؟ ازل، ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھیں فا زبر فا، طا لام زبر طل، لام دو پیش لن، فطلن، اس کا وقف کیسے ہوگا؟ فطل، فطل، ٹھیک ہے؟ فطل، ایسے بند نہیں کرنا اس کو۔ عین زبر ع، دال واو پیش دو، ادو، واو دو پیش ون، ادون، وقف میں ادو، ادو، ٹھیک ہے؟ ادو ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں میم سین پیش مس، تا زبر تا، میم را زیر مر، را دو زیر رن، مستمرن۔ جب یہاں پہ آپ نے را کو ادا کرنا ہے نا، تھوڑا سا را کی آواز کو جاری رکھنا ہے، لیکن ر کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ مستمر، ٹھیک ہے؟ مستمر نہیں کرنا، مستمر کی آواز اس طرح تکرار زیادہ نہ ہو را کے اوپر، مستمر، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں واو لام زبر ول، میم عین پیش مع، والمع، تا را زبر تر، را زبر را، والمعتر، را یہاں پہ پر بھی ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، تو یہ بھی ایسے وقف ہوگا والمعتر، ٹھیک ہے؟ والمعتر ایسے نہیں کرنا بالکل ہی۔ یہ بھی ایسے ہوگا مفرو، را پر ہے اس کے اوپر پیش ہے، مفر، مفر، ٹھیک ہے؟
آگے دیکھیں، اب یہاں پہ نا اوپر دیکھیں نون اور یا، یہاں پہ تنبیہ کی گئی ہے، تو آپ نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے، اچھی طرح ادا کرنا ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے کرنا ہے۔ حمزہ یا زبر ای، دال زیر دی، ای دی، یا زبر یا، ہا نون پیش ہن، ای دیا ہن، نون زبر نہ، ای دیا ہن، ٹھیک ہے۔ اب وقف میں بھی آپ نے نون کے اوپر زبر جو ہے وہ ختم کر کے غنہ کرنا ہے آپ نے، ایدیہن، لیکن آواز کو زیادہ ناک میں نہیں لے کے جانا، وہ اخفاء میں لے کے جاتے ہیں، یہاں پہ غنے میں کم لے کے جاتے ہیں غنہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ علیہن، وقف میں علیہن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اس کا جوڑ ایسے ہوگا، صاد زبر صا، جب ہجا نکالتے ہیں نا خصوصاً آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کون کون سے لفظ کو میں ملا کے پڑھنا ہے اور کیسے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ واو الف فا مد زبر، اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، مد کا جو ہے نا نام اگر نہ بھی لیں تو لیکن یہ علامت ہے، اس کا نام لینے سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے مد کو کھینچنا ہے۔ ویسے واو الف فا زبر بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن واو الف فا مد زبر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ میری کوشش ہے آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں، نہ کہ آپ کو الجھا کے تاکہ آپ کو سمجھ نہ آئے اور مشکل ہو جائے۔ دوبارہ سے پڑھیں، صاد زبر صا، واو الف فا مد زبر واف، ٹھیک ہے۔ فا زبر فا، کیا بنا؟ صواف، فا، فا کو واو کے ساتھ ملانا ہے پہلے، پھر نرمی کے ساتھ ہونٹوں سے ادا کرنا ہے، اور جب اس کا وقف کرنا ہے تو بہت دھیان سے کرنا ہے، صواف، ٹھیک ہے۔ کی زیادہ آواز نہیں آنی چاہیے، بس وقف میں آپ نے فا کو نرمی کے ساتھ ہونٹوں سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، یصلون علی النبی، یا کی بھی اوپر دیکھیں نا یہاں پہ تنبیہ میں لکھا ہوا ہے، تو آپ نے یا کو سمجھانا ہے کہ یہاں پہ یا کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی آپ نے واضح بھی کرنی ہے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر سختی نہیں کرنی، بس یہ بھی، اور تھوڑا سا تکرار سے بچا کے آواز کو جاری رکھنا ہے۔ علی النبی، علی النبی، ٹھیک ہے۔ یہ امید ہے آپ کو جو ہے نا پورا سبق جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، تو کہیں پہ میں جوڑ نہیں بناتا، ہجے نہیں نکالتا، تو آپ کو امید ہے کہ ہجا کرنا ویسے آ گیا ہوگا۔ تو آپ کمنٹس میں لکھا کریں، اگر جو میرے ساتھ پڑھتے ہیں، جو ڈیلی سبق دیکھتے ہیں، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے کمنٹس میں لکھا کریں اور بتایا بھی کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ الحمدللہ ہمارا سبق اچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا وقف کا آپ کو میں نے سمجھایا ہے کہ شاد والے لفظ کے اوپر جب وقف آ جائے تو اس کو کیسے ادا کرتے ہیں، خاص طور پہ نون یا اور را، ان کے اوپر جب یہ وقف کرنا ہوتا ہے تو ہم نے کیسے کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ اب یہ پوری 2 لائنوں کو میں جو ہے نا بغیر وقف کے پڑھوں گا، اور جہاں میں سانس نکالوں گا وہاں وقف کروں گا، جیسے تلاوت کی جاتی ہے۔ اذل فطل عدو مستمر والمعتر مفر أيديهن عليهن صواف فيصلون على النبي، یہاں پہ میں نے کچھ لفظوں کو ملا کے پڑھا ہے، جیسے مستمروں پڑھا ہے، اور یہاں پہ یہ آپ نے، یہ تلاوت کا ایک اصول ہے کہ جب لفظوں کو پڑھتے ہیں تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد جیسے میم آ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو نا پیچھے ملایا جاتا ہے، تو میں نے یہاں پہ نا عدوم پڑھا ہے، تاکہ کسی کو یہاں پہ کوئی جو ہے وہ شک نہ رہے کہ یہاں پہ عدوون پڑھنا تھا، تو یہ ہم نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ آگے یرملون کی جو تختی آئے گی یا یرملون کا جو قاعدہ میں سمجھاؤں گا اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ اس کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہمارا یہ لیکچر اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو سبسکرائب اور لائک شیئر کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔